پر انسان کیا تھا۔ تو حضرت علی کا قول، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو، اس سے بہتر مثال نہیں۔ مگر کیا کوئی اب اس کو اعتبار کرے گا؟ جن بیساکھیوں پہ یہ 2018 میں الیکشن لڑے تھے، کیا وہ اسٹیبلشمنٹ اب اعتبار کر سکتی ایسے آدمی پہ جس کو اپنی ذات سے آگے نہیں نظر آتا؟ آج کل نئی بحث چلا دی کہ مخلوط حکومت بننے لگی۔ کیوں مخلوط حکومت کا اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست کہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے جھوٹ بولنا، اور وہ گھڑی جس پہ خانہ کعبہ کی جس کو چومتے ہیں ہم، اس کا بھی سودا کر دینا، اس کو بھی بیچ دینا۔ ایک ملک کے بادشاہ نے تحفہ دیا پاکستان کے سلیکٹڈ وزیر اعظم کو، اس کی ذات کے لیے یہ تحفہ نہیں تھا، یہ پاکستان کا تحفہ تھا۔ اگر وہ وزیر اعظم نہ ہوتا تو کیا $12 ملین کا اس کو تحفہ ملتا؟ بالکل نہیں ملتا۔ وہ ملا تھا پاکستان کو تحفہ۔ اس نے نہ صرف پاکستان کو بیچا بلکہ خانہ کعبہ کو بھی بیچ دیا۔ یہ لاج نہیں رکھی کہ اس پہ خانہ کعبہ کی تصویر ہے اور مدینہ ریاست کی بات کرتا ہے۔ یہ منافقت ہے۔ ایسے منافق کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور یہ تو گھڑی انہوں نے جس کی ذرا کریں $12 ملین کو 230 روپے سے ضرب کرے کتنا بنتا ہے؟ 2.5 ارب کے قریب بنتا ہے۔ اور وہ کتنے میں بیچی؟ 50 کروڑ میں بیچی۔ اور خریدی کتنے میں؟ وہ خریدی چند کروڑ میں خریدی، جس کی قیمت 10 کروڑ لگوائی، 2 کروڑ 2.5 کروڑ میں خریدی اور 50 کروڑ میں بیچی، اور خانہ کعبہ کی تصویر بھی بیچتی۔ یہ پاکستان کی امانت تھی اس کے پاس۔ اب شہباز شریف نے، پرائم منسٹر نے یہ سب ڈسپلے پہ لگا دی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور اگر بکیں گی تو پوری قیمت پہ بکیں گی، اور جو پیسہ ہے وہ کسی کی جیب میں نہیں جائے گا مگر فلاحی کاموں پہ لگے گا۔ انہوں نے 6 ارب کی چیزیں جب کہیں جاتے ہیں تحفہ ملتا ہے تو وہ تحفہ یا سفیر کو دیا جاتا ہے یا چیف آف پروٹوکول کو دیا جاتا ہے یا پرائم منسٹر کے ساتھ ایک بریگیڈیئر ایم ایس ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے۔ انہوں نے اس کو شو ہی نہیں کیا، قیمت ہی نہیں لگوائی۔ 6 ارب کے ہیروں کے ہار اور گھڑیاں موصوف لے گئے اور مدینہ ریاست کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا۔ منافقت ہے یہ، منافقت، جھوٹ ہے یہ۔ دوسروں پہ کیچڑ اچھالنا اور اپنا دامن داغ دھبوں سے بھرا ہوا، ایسے شخص کو نہیں ہے بات کرنی زیب دیتی۔ اور جو آڈیو لیکس آئی ہیں، کیا مدینہ کے ریاست کے حکمران ایسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ سب نے سنی ہے، کوئی ڈھکی چھپی نہیں۔ مذہب کو استعمال کر کے تم لوگوں کے دل جیتنا چاہتے ہو، مگر دل تو شاید تم جیت لو کچھ نادان لوگوں کے، مگر اللہ تعالیٰ کی مار سے کیسے بچو گے؟ پھر یہ بچنا چاہتے ہیں کہ چونکہ ان کی بچی کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، چند دنوں میں فیصلہ آنے والا ہے، توشہ خانہ کا کیس چل رہا ہے، ان کے خلاف فورن فنڈنگ کا، جہاں ہندوستان کے نیشنل، اسرائیل کے نیشنل، ان سے بھی پیسے لیے ہوئے ہیں انہوں نے، اور چھپایا، بتایا نہیں، اور
بار بار پوچھنے پہ بھی کہتے تھے کہ ہم نے تو نہیں لیے، مگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سامنے رکھ دی ساری کہ کہاں سے پیسہ آیا اور کس نے بھیجا۔ امریکہ میں بیٹھے ہندوستان کے شہریوں نے بھیجا، اسرائیل کے شہریوں نے امریکہ میں بیٹھے بھیجا، پاکستانیوں نے بھی بھیجا، مگر جب یہ ہم دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ شکنجہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، ان کا پھندا گلے میں پڑ گیا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ فیصلہ کب ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ دور نہیں ہے، ان سب کے فیصلے ہوں گے۔ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ باجوہ صاحب نے پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی حکومت بنائی۔ اگر باجوہ صاحب نے وہاں بنائی تھی تو مونس الہی کا بیان اور پرویز الہی صاحب کا بیان جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ انہوں نے یہاں بنائی تھی۔ سو کون صحیح ہے؟ میں ہر اس میٹنگ میں شامل تھا جو 2-3 ہم میں سے مل کے ساری جماعتوں سے بات کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے پی ٹی آئی کے لوگ جو آج بھی قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، ان کا گلہ کیا تھا؟ ان کا گلہ تھا کہ ہم سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں اور خدمت کے لیے کرتے ہیں۔ جس آدمی کو تمیز نہ ہو کس طرح بات کرنی ہے، کیا رویہ رکھنا ہے، اس کے ساتھ چلنا ہمارا مشکل ہے۔ ایم کیو ایم کے دوست کہتے تھے کہ ہمیں روکا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ رہو۔ مجھے پتا ہے کہ بجٹ پاس نہیں یہ کر سکتے تھے، لوگ اتنے نالاں تھے، یہ بار بار بوٹ پالش کر کے کہتے تھے کہ میرا بجٹ پاس کرا دو۔ نیازی صاحب بوٹ پالش کیا کرتے تھے کہ ہمیں ووٹ دلوا دو۔ ایم کیو ایم کہتی تھی کہ ہمیں اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح کہ شاید ہم ان کے لیے ان کے ذاتی کام کرتے ہیں۔ باپ پارٹی یہی کہتی تھی کہ رویہ ان کا ٹھیک نہیں۔ مینگل صاحب کے مسائل بڑھتے جا رہے تھے ان کے ساتھ، اس میں کچھ مسنگ پرسنز کا کہتے تھے، کچھ بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے تھے، اور وہ بھی یہ کہتے تھے کہ عزت دار کوئی بھی شخص نیازی کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مخلوط حکومت بنے گی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ باجوہ صاحب نے پہلے تو امریکہ نے بنائی تھی حکومت، یہ کہتے تھے، وہ سائفر کا بھی جھوٹ نکل آیا، اسٹیبلشمنٹ کو پریس کانفرنس کرنی پڑ گئی یہ کہنے کے لیے کہ یہ جھوٹ کر رہے ہیں۔ ایک طرف امریکہ کو کہتے ہیں انہوں نے حکومت گرائی، دوسری طرف $25,000 دے کے وہاں ایک لابسٹ بٹھایا ہے جو عمران خان کے لیے لابی کر رہا ہے۔ امریکہ میں جھٹلا دیں، کہہ دیں آ کے کہ میں نے نہیں بٹھایا، نہیں کہہ سکتے۔ وہ لابی یہ کر رہا ہے کہ بھائی عمران خان کو معاف کر دو، عمران خان آگے سے تمہارے خلاف نہیں بولے گا، مگر یہ ہر اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں جہاں نظر آتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ حکومت چلی جائے اور مخلوط حکومت آ جائے، شاید مجھے بھی این آر او مل جائے گا، شاید مجھے بھی کسی طرح بچت ہو جائے گی۔ اب بچت نہیں ہوگی۔ نیازی صاحب، آپ نے جو ظلم اس ملک پہ کیا، آپ نے جن کا ایجنڈا لے کے آئے تھے وہ ایجنڈا پورا کرنے کی کوشش کی، ملک کو بے وقوف بنایا، اسٹیبلشمنٹ کو بے وقوف بنایا، عوام کو بے وقوف بنایا۔ اب لوگ بے وقوف بننے کو بالکل تیار نہیں ہیں۔ نہ تو پی ڈی ایم کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت باجوہ صاحب نے بنائی، نہ کسی اور نے بنائی، یہ نیازی کی نفرت میں بنی ہے۔ عوام کی نفرت، ووٹرز کی نفرت، ایم این ایز کی نفرت، ان جماعتوں کی نفرت جنہوں نے ان کے ساتھ 4.25 سال گزارا کیا۔ کیوں گزارا کیا اور کس کے کہنے پہ گزارا کیا یہ آپ بھی جانتے ہیں، مگر جب انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم اب بالکل مداخلت نہیں کرنا چاہتے تو یہ آگ بگولا ہو گئے کہ آپ کا تو فرض ہے ہماری مدد کرنا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ مدد نہیں کر سکتے؟
मगर अब मदद नहीं होगी। अगला जो इलेक्शन आएगा उसमें वो बेसाखियां नहीं होंगी। इमरान खान, तुम्हारे पास जो 2018 में थी वो शख्सियात नहीं होंगी, वो लोग नहीं होंगे तुम्हें जिन्होंने ला के यहाँ पे बिठाया, वो फंडिंग नहीं होगी यहूदियों की और हिंदुओं की जो तुम्हें मिली, वो भी नहीं होगी तुम्हारे पास। तुम्हारे खिलाफ दायरा तंग होता जा रहा है। तुम केसेस भुगतने की तैयारी करो। क्या इस हुकूमत ने आके एक आदमी को भी नैब में अरेस्ट कराया? इसलिए कि नैब आजाद है। नैब पहले जो करती थी वो पहले गिरफ्तार करती थी, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू करती थी। नैब ने 90 दिन के लिए हिरासत में रखती थी, फिर जेल भेजती थी। एक भी शख्स को नहीं हिरासत में लिया। नैब अपना काम करे, हमारा काम नहीं है नैब को कहना। इसलिए कि अगर तुम ताकत में आके बादशाहत की कुर्सी पे बैठ के किसी से जुल्म करते हो, या अदल की कुर्सी पे जिस तरह साकिब निसार ने बैठ के किया जुल्म करोगे, तो याद रखो तुम्हें इस जहान में भी इसका बदला मिलेगा और अगले जहान में भी मिलेगा। खान ने अपनी कुर्सी को इस्तेमाल करके, और कहते हैं बाजवा साहब ने ये बार बार यही कहते हैं, इमरान ने अपनी कुर्सी को इस्तेमाल के लोगों को हिरासत में लिया, और इस हुकूमत ने किसी को हिरासत में कुर्सी इस्तेमाल करके नहीं लेंगे। साकिब निसार ने जो फैसला दिया, जो सादिक और अमीन का दिया, वो तुम्हारे सामने आ गया। साकिब निसार जो घड़ियां चोरी करता है और तोशे खाने की चीजें चोरी करता है, वो ईमानदार हो सकता है? वो ईमानदार नहीं है। तुमने जो दिया वो मैंने भी एफिडेविट दिया है जहां इसने लिखा है और साइन किया है कि ये मेरे पास बेनामी ट्रांजैक्शन है, जो 300 कनाल का घर उसने लिया, और साकिब निसार ने उसको भी किया। और अब साकिब निसार कहता है कि किसी की मजाल नहीं थी। साकिब निसार, मत ऐसी बातें करो। अल्लाह ताला की पकड़ तुम पे ज्यादा होगी। अदल की कुर्सी पे बैठ के तुमने लोगों को इंसाफ नहीं दिया, तुम्हारे साथ इबरतनाक इस जहान में और अगले जहान में भी होगा। और इमरान खान, तुम्हारे साथ भी तुम्हें शिकस्त फाश होगी इंशाअल्लाह। कोई बैसाखियां नहीं होंगी अगले इलेक्शन में, कोई तुम्हारे लिए बंदे तोड़ के नहीं लाएगा। और अब तो लोग भी डर गए कि इस पे एहसान मत करो, इसलिए कि इसके शर से फिर डरो। कोई भी जिसका जहन ठीक हो अब ये नहीं सोच सकता कि पाकिस्तान को जिस जगह 2019 में IMF को बेचा है इमरान खान ने, जो एग्रीमेंट किया, बदकिस्मती से वो पाकिस्तान की हुकूमत को IMF के एग्रीमेंट को मानना पड़ता है। जकड़ के रख दिया, जो उन्होंने कहा उसने हाँ कर दी। ये पाकिस्तान की खातिर की तुमने, या अमेरिका और IMF को खुश करने की खातिर की, या अपने स्पॉन्सर को जो तुम्हें एजेंडा दे के पाकिस्तान में लाए थे कि पाकिस्तान को ऐसे हालात में डाल दो कि पाकिस्तान हिल ना सके। कहते हैं मैं असेंबलियां तोड़ दूंगा। वो कहते क्यों हो, क्यों नहीं तोड़ दी जिस दिन अनाउंस किया था? क्योंकि दिल नहीं था, लोग नहीं तो जाएंगे, टूट नहीं सकेगी। अब तो है नहीं ना वो लोग जो आगे कहते थे कि हम नहीं टूटने देंगे या हम तोड़वा देते। अब तो वो भी साथ नहीं है। डरते भी हो, एक कदम आगे लेते हो, 2 कदम पीछे लेते हो। क्यों नहीं तोड़ दी असेंबलियां? KP की असेंबली क्यों नहीं तोड़ दी? और कौमी असेंबली में आके अगर इस्तीफे देने हैं तो आओ, असेंबली में आओ, हाथ से लिख के दो, स्पीकर के साथ बैठो। जब स्पीकर ने बुलाया तो आए नहीं। अब कहते हैं कि जी हमने हमारे इस्तीफे मंजूर करो। हर चीज में मुनाफकत, झूठ, फरेब, कोई एक चीज ऐसी नहीं है जिसमें हम कहें कि ये सीधे रास्ते पे चल रहे। तो हम बहुत बेवकूफ बन गई, अब नहीं बनेगी। अब तुम्हारे एहतसाब का वक्त आ गया। तुम अपनी बच्ची का भी हिसाब दोगे, तुम तोशा खाना का भी हिसाब दोगे, फॉरेन फंडिंग का भी हिसाब दोगे, और मुल्क को जहां पे ला के जकड़ा है उसका भी हिसाब दोगे। हम इंशाअल्लाह, आपने 3.25 साल से एक पैसा आपको नहीं मिला था डेवलपमेंट का। जो पैसा मिला
وہ فیصلہ ایم پی اے، چیئرمین، وائس چیئرمین، کاؤنسلر اور ورکر کریں گے کہ کہاں لگنا ہے. اور ہمیں نہیں ملا. ہم نے تو یہ کہا کہ ایلوکیٹ کر دیں ان یونین کاؤنسلز کے لیے. آج یہ یونین کاؤنسل کی جو میٹنگ ہے، اس طرح کی ہم ہر ہفتے میٹنگ کرتے ہیں، ہر پی پی میں جا کے کرتے ہیں، اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں الیکشن 2018 میں جب ٹرم پوری ہوگی اس کے بعد الیکشن ہوگا. کوئی الیکشن جلدی نہیں ہونے لگا. تمہاری خواہش پوری نہیں ہوگی، زیادہ تنگ کرو گے. اب ہمیں کام کرنے دو. اب تو پنجاب کی خیر مناؤ، اس لیے کہ پنجاب میں ووٹ آف کانفیڈنس لینا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا چودھری صاحب. اور چودھری صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب محترم، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، انسان کی خصلت تبدیل نہیں ہوتی. میں آپ کو بھی کہتا ہوں جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. آپ نے احسان کر کے ان کی حکومت بنائی، اب عمران خان کے شر سے ڈرے. دل سے میں کہتا ہوں کہ آپ بھی خوش نہیں ہوں گے اس سے، مگر کہہ نہیں سکتے، مجبوری. اس لیے تیاری کر لیں. اب ہم نے پاکستان کی خدمت کر کے بھی دکھانا ہے. پاکستان نے مہنگائی نے مار دیا 1947 سے لے کے 2018 تک. میں چیلنج کرتا ہوں نیازی کو، اس کا جواب دیں. جتنا قرضہ پاکستان نے 1947 سے لے کے 2018 تک لیا، 44 مہینے میں اس نے اس سے زیادہ پیسے لیے. میں چیلنج کرتا ہوں، آ جائے اور اس کا جا کے کہے کہ یہ نہیں ہوا. وہ نہیں کہہ سکتا. اور وہ پیسہ کہاں گیا؟ کیا کوئی موٹر وے بنی؟ کیا پاور پلانٹ لگے؟ کیا گوادر پورٹ بنا؟ سی پیک بند کر دیا. سی پیک کیوں بند کیا؟ کہ چین سے تعلقات خراب کر دیے. سی پیک اس لیے بند کیا کہ شاید امریکہ کو منظور نہیں تھا. اب امریکہ کہتا ہے کہ تم تیل بھی روس سے لینا ہے لے لو، اس لیے کہ جو کوئی بات کرے صرف پیروں میں نہیں پڑنے سے ہوگا. اور اس شخص نے تو امریکہ میں اور ایران میں بیٹھ کے کہا تھا کہ دہشت گردی ہماری اسٹیبلشمنٹ کراتی ہے. اس کو شرم نہیں آئی تھی؟ یہ جو دہشت گردی کا بھی بیج اس نے بویا ہے، اس کی حکومت میں یہ شروع ہوا. اور آج جب کے پی کے میں دہشت گردی ہو رہی تو چیف منسٹر کو بلا کے یہاں بٹھایا. چیف ایگزیکٹو یہاں بیٹھے اور وہاں کام کون دیکھ رہے؟ افسران. یہ سوچ ہے اس آدمی کی، اپنی ذات سے آگے نہیں دیکھ سکتا. خدارا لوگوں کو سمجھائیں، یہ ایک خواب تھا. لوگوں نے کہا تھا وہ آئے گا، دودھ کی نہریں بہیں گی اور پتہ نہیں پاکستان میں کتنی ترقی ہو جائے گی، 1 کروڑ نوکری ہوگی اور 50 لاکھ گھر بنیں گے. نہ ایک گھر بنا، نہ 1 کروڑ نوکری. بے روزگاری ضرور تم کر گئے اور پاکستان کو آئی ایم ایف میں ایسے جکڑ گئے کہ جہاں پاکستان ہل نہیں سکتا. یہ تم نے پاکستان کی خدمت نہیں کی، تم نے پاکستان کو جکڑنے کے لیے آئے تھے. جس لیے لائے گئے تھے، جس لیے آئے تھے، وہ تم نے کر کے دکھایا. اب ہم نے، ہمارا پاکستان کہتا ہے کہ میں تو پاکستان میں رہوں گا. تمہارے بچے کدھر رہتے ہیں؟ تمہارے بچے کس کے گھر میں رہتے ہیں؟ تمہارے گھر میں رہتے ہیں. کیا تم ان کی کفالت کرتے ہو؟ اپنے بچوں کو بلاؤ، ان کو بھیجو، ان کو کہو آ کے دیکھیں کہ تمہارے باپ نے کتنی ترقی کی. تمہارے باپ نے صرف 0 ترقی کی، ترقی نہیں کی، پاکستان کو دلدل میں پھنسا گیا. بلاؤ اپنے تینوں بچوں کو، بیٹی کو بھی اور بیٹوں کو بھی، اور ان سے کہو کہ دیکھیں کہ تم نے کیا سلوک کیا پاکستان کے ساتھ. دل دکھتا ہے. انشاءاللہ پنجاب حکومت جیسے ہی بنتی ہے تو آپ کو کاموں کی کمی نہیں ہوگی، مگر کاموں سے زیادہ اوپر سوچنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو کس طرح بچانا ہے. روز کہتا ہے کہ ڈیفالٹ کر جائیں گے. جب روز مارکیٹ میں آ کے، اس بازار میں آ کے کہا جائے گا وہ ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، ڈیفالٹ کر رہے ہیں، تو کاروباری آدمی کہے گا یار میں بھی پیسے رکھ لوں، میں پروڈکٹ مت لوں، میں موٹر سائیکل نہ لوں، میں اپنا مال خرید کے دکان میں نہ رکھوں، میں پیسے رکھ لوں، ضرورت پڑ جائے گی. یہ جان بوجھ کے عمران نیازی نے کیمپین چلا رہا ہے پاکستان کے خلاف. کیوں؟ کہ ذات اس کی ہے تو سب کچھ ہے، ذات نہیں تو کچھ نہیں. اور ہم کہتے ہیں انسان کی ذات کچھ نہیں،
पाकिस्तान, पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और उसके बाद पाकिस्तान, और तीसरी चीज़ कुछ नहीं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, आप लोग तशरीफ़ लाए। सवाल करने का रह गया कोई? ये दो सवाल कुछ करना चाहते, 2-3 सवाल ले लूँ, फिर मैंने कराची जाना है जरदारी साहब और MQM की मुलाकात कराने के लिए। जी इरफान साहब। जब आपका कारोबार होता है, फैक्ट्री होती है, दुकान होती है, और उसमें इतना ज़्यादा कर्जा ले लें आप और इतना दलदल में दबा दें, तो उससे निकलने में भी वक्त मिलता है। जो 44 महीने की तबाही है वो 7-8 महीने में तो ठीक नहीं होगी, वक्त चाहिए, तो इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। इंशाल्लाह। मैं था नहीं, मैं वो देख लूँगा, मगर 1 दिन में 2 दिन में तो वहाँ नहीं हो सकता था इंतखाब के। रात को उन्होंने अनाउंस किया और कल अगले दिन हो जाए। उसमें बहुत चीज़ें चाहिए होती, प्रिजाइडिंग अफसर, रिटर्निंग अफसर, अमला चाहिए, बाकी चीज़ें चाहिए होती हैं। 44 महीने तो हमें देंगे ना आप चीज़ें ठीक करने के लिए। अब हमसे ये ना कहें कि 44 महीने की तबाही जो है वो 7 महीने में ठीक कर दें, तो इंशाल्लाह देंगे। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ भाइयों। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।